بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار 1996 13 ذی الحج بروز جمعرات 3 مئی کا نوائے وقت اخبار یہ بتا رہا ہے، چیخ چیخ کر مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ 2020 کے قریب عمران کرکٹر آئے گا جس کو یہودی تیار کر رہے ہیں۔ اخبار اٹھا کے دیکھنا آج بھی لائبریریوں کے اندر، تو یہ اخبار آج بھی بتا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا تیار کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، صرف جو صاحب عقل لوگ ہیں اور صاحب فراست لوگ ہیں ان سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو آزاد تھا، پھر اس کو کیسے آزاد کرایا جا رہا ہے؟ زنجیریں توڑی جا رہی ہیں، آزادی چھینی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پھر فوج کو للکارا جا رہا ہے، پھر جناب جو معاملات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں اور جو یہودیوں کے ساتھ اور قادیانیوں کے ساتھ معاہدات تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کو یعنی کہ عمران کو جو حضرات پاکستان کا نمائندہ سمجھتے ہیں یا پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، وہ اپنی قسمت پر روئیں بیٹھ کر، اور جو اپنے ملک یعنی پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ اس پر ناز کریں کہ ہمیں عمران سے محبت نہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ اور جو حقائق میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آزادی مارچ کا کبھی جھانسا دیا جاتا ہے اور کبھی جناب لانگ مارچ کا جھانسا دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس کے مارچ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً یا تو مرزائی ہیں یا یہودی ہیں یا یہودیوں کے استعمال شدہ ہتھ کنڈے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری نہ مانیں، بالکل ہی میری نہ مانیں، لیکن یہ جو میں حقائق پیش کرنے لگا ہوں ان حقائق کو توجہ سے سماعت فرمائیں، ایک ایک لفظ توجہ سے سماعت فرمانے کے بعد پھر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ آپ کو عمران نے چھڑانا ہے یا آمنہ کے لال نے چھڑانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ملک ہمارا پیارا ملک الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے حاصل کیا تھا، اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہی، اور میں نے ایک کتے سے بڑا سبق حاصل کیا کہ کتے کو آدھی روٹی اگر ڈال دیتا ہے 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد مالک کتا در نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جو ہے پاکستان کا کھا کر اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے لوگ جتنے بھی ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم پاکستان کا کھا کر غیروں کے لیے استعمال ہوں تو پھر میرے بھائی، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہم سے کتا اچھا جو ہے اپنے مالک کے ساتھ اور جہاں سے کھاتا ہے وہاں سے جو ہے وہ وفا کر رہا ہے۔ خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ پی ٹی آئی حکومت میں امریکہ کے کہنے پر کیے گئے چند فیصلے۔ جب افغانستان سے نکلنے کے لیے اسلام آباد مانگا گیا تو دے دیا گیا، جب امریکہ نے سی پیک کو رول بیک کرنے کا کہا تو کر دیا گیا، جب امریکہ نے سی پیک کی خفیہ دستاویزات آئی ایم ایف کو دکھانے کا بولا تو آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی، جب امریکہ نے معیشت آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کو کہا تو معیشت آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی، جب امریکہ نے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا کہا تو آئین میں ترمیم کر کے حوالے کر دیا گیا، وزارت خزانہ، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک مکمل طور پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیے گئے، جب امریکہ نے شکور قادیانی کو مانگا تو راتوں رات اس کو امریکہ پہنچا دیا گیا۔ او ایبسولوٹلی ناٹ۔ جب عیسائی آقاؤں نے آسیہ بی بی کو مانگا تو دن رات ایک کر کے آسیہ کو آقاؤں کے حضور پیش کر دیا گیا۔ او ایبسولوٹلی ناٹ۔ جب امریکہ بہادر نے حکم دیا تو کشمیر مودی کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ او ایبسولوٹلی ناٹ۔ جب امریکہ بہادر نے کہا تو ابھینندن 24 گھنٹوں کے اندر باعزت طریقے سے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ او ایبسولوٹلی ناٹ۔ جب امریکہ نے کہا کلبھوشن کی رہائی کے لیے قوانین تبدیل کر کے راہ ہموار کرو تو کر دی گئی۔ امریکہ کو ایسے فرما بردار کے خلاف سازش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکہ کو کمزور پاکستان چاہیے، اور عمران سے زیادہ پاکستان کا بیڑا غرق کس نے کیا؟
अब चलते हैं दूसरे जुमले की तरफ, क्या हम गुलाम हैं? इमरान खान नियाजी ने यह जुमला अपना इक्तदार बचाने के लिए कौम यूथ के सामने बोला था, मगर इसकी हकीकत क्या है? आइए तारीख के आईने में देखते हैं, क्या हम गुलाम हैं? मगर जब ट्रम्प के सामने आफिया सिद्दीकी की बात हो तो टांगे कांपने लगती हैं और जबान लड़खड़ा जाती है। क्या हम गुलाम हैं? मगर जब फ्रांस ने सरकारी सतह पर गुस्ताखी होती है तो सरकारी सतह पर जवाब देने की बजाय अपने ही मुल्क के मुहाफिज नामूस रिसालत पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। क्या हम गुलाम हैं? मगर जब हॉलैंड के गुस्ताख के खिलाफ आवाज उठाने को कहा जाए तो कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम इन ममालिक से अगर ताल्लुक तोड़ेंगे तो माशी बदहाल का शिकार हो जाएंगे। क्या हम गुलाम हैं? मगर जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद करने की बजाय उल्टा कश्मीर की आजादी के लिए जहाद की बात करने वालों को दुश्मन बताया जाता है और एहतजाजन आधा घंटा रोडों पर खड़े होकर हम गुलाम नहीं है का सबूत देते हैं। ये जी असद उमर साहब हैं और अवाम का जम्मे गफीर है, अवाम का जम्मे गफीर आप लोगों के लिए मौजूद है। इतनी अवाम हैगी है कि कोई हद भी नहीं हैगी भाई, अवाम का जम्मे गफीर है। पिछे वेख लो, ए लो, ए जे अवाम का जम्मे गफीर, ए उनका कंटेनर है और अवाम का जम्मे गफीर। फवाद चौधरी ने इमरान खान की जानिब से घड़ी फरोख्त किए जाने का एतराफ़ कर लिया। बोले किसी मुल्क की घड़ी तोहफे में दी, बाहर जाकर बेच दी तो जुर्म क्या हुआ? घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर मेरी है और मैंने बेच दी तो कोई एतराज़ नहीं बनता। शहबाज शरीफ को कुछ नहीं। इस्लाम है। हजरत अबू मूसा अशरी गवर्नर थे ना, तो हजरत उमर को पता चला, आपने फरमाया था कि तुर्की घोड़े पर सवार कोई नहीं होगा और जो ताइफ देंगे लोग वो सरकारी होंगे, उसके ज़ाती वो नहीं रख सकता, और दूसरा दरबान कोई नहीं रखेगा, तुर्की घोड़े पर सवार कोई नहीं होगा, छना हुआ आटा नहीं खाएगा। ये गवर्नरों के लिए पाबंदियाँ थी। तो अबू मूसा अशरी के बारे में शिकायत मिली तो आपने बुला लिया, तो फरमाया कि ये तोहफे जो है तुम रख लेते हो, ये तो कौमी है। उन्होंने कहा जी ये मुझे देते हैं। फरमाया ये तुझे नहीं देते, तेरे ओहदे को देते हैं। बहरहाल हज़रत उमर ने उनका वो सारा कुछ कपड़े उतरवा के ना टाट का लिबास पहना कर बहुत सारी बैतुल माल की बकरियां, कोई 400-500 बकरियां आगे लगाईं। फरमाया जाओ जाकर ये चराओ आप। ज़ाहिर उन डंडा भी हाथ में पकड़ाया, फरमाया जाओ बकरियों को संभालो। तो जब उन्होंने झिझक महसूस की तो फरमाया तुम्हारे बाप दादा यही काम करते थे, ये तो हुजूर की वजह है कि तुम्हें आज गवर्नरी मिल गई। बकरियों पीछे लगा दिया। काफ़ी अरसा गुजरा तो फिर हज़रत उमर ख़ुद तशरीफ़ ले गए जंगल में। देखा तो एक टीले के साथ हज़रत अबू मूसा अशरी बैठे हुए हैं और रंग जो है वो जर्द है, बकरियां चर रही हैं। आप जब गए तो मिले तो फरमाया अब तो तोहफा कोई नहीं बेचता तुझे। कहा नहीं मुझे समझ आ गई है। तो ये पैसे ऐसे ही निकलेंगे जो इस्लाम का निज़ाम है। नवाज शरीफ को दोबारा भट्टी जो है ना, वो एक भट्टी बनाकर, भाई लोहा तुम्हारा दादा यहाँ पिघलाता था, एक भट्टी लगा कर दो, बैठो यहाँ लोहा पिघलाओ, तो उसको दूसरे दिन सारे पैसे दे देगा वापस, कहेगा ठीक है मेरा दादा तो यही खर्च करता था। कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। तो संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है, ये आपका फर्ज है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, नैब जाए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट तबाह हो जाए, पाकिस्तानी फौज को अटैक करो, 20,000 लोग सड़कों से कट दो ना, जनरल का पेशाब निकल जाएगा। इन्हें बुझते लोग
سے آغاز ہمارے ساتھ پہلے کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. جی آواز آ رہی ہے؟ آپ بات کیجیے عمران خان صاحب سے. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. اور عمران خان صاحب السلام علیکم. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں، حیدرآباد سے. اور میں آپ کے اس ٹیلی تھون ریلیف کے اندر جو ہے کہ حیدرآباد لطیف آباد سے 30 کروڑ روپے امداد کا اعلان کرتا ہوں، جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل کر دی جائے گی. یہ اسی طرح کی امداد ہے جس طرح کہ آپ نے حیدرآباد کے شہریوں کے لیے 5 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا. حیدرآباد کی یونیورسٹیز کا سنگ بنیاد رکھا تھا جو کہ کہیں نظر نہیں آئی. اور یہ بھی اسی طرح کی 30 کروڑ روپے کی امداد ہے جو کہ میں نے آپ کو دے دی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی تقریروں سے ہمارے کانوں کو خوش کیا. اسی لیے ہم نے یہ 30 کروڑ امداد کا ٹیلی تھون میں کال کر کے آپ کے کانوں کو خوش کیا. باقی آپ کا اور ہمارا اللہ حامی و ناصر ہو. اور جس طرح کہ آپ چول مارتے ہیں ہم نے بھی ایک چول مار دی آپ کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ جی. اگلے کالر ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ کال کر. تحریک انصاف کی اتنی 2 نمبریاں ہیں کہ اگر وہ سب بے نقاب کرنے پہ آ جاؤں نا تو ہالی ووڈ کی بہت سی موویز اسے پیچھے رہ جائیں گی. لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ارشد شریف صاحب کی والدہ ہیں. یہ وہی خاتون ہے جو شہباز گل کی گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے آئی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ شہباز گل کی والدہ. کس جیسے نوسر باز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے. جھوٹ اور جذبات سے کھیل کر یہ اتنا بڑا فتنہ بن چکے ہیں کہ ریاست کو خطرہ لاحق کر دیا. کیا عمران خان رات کے اندھیرے میں نہیں ملے؟ ایک ملک کے آرمی چیف کو یہ کہنا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں نے عرض کیا تھا جمعرات 13 ذی الحج 2 مئی ہے. 1 مئی سبقت لسانی ہو گئی. 2 مئی 1996 کی تاریخ نوائے وقت کی کہ عمران کو یہودیوں نے تیار کیا ہے. وہ اخبار آپ دیکھ لیں گے. اور آپ نے جو ویڈیوز سن لی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.